یہ ہماری محبت ہے خدا کی طرف. ہم اچھا کتنے لوگ ہیں جو بائبل لے کر آئے ہیں اپنی، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنا فون لے کے آئے ہیں؟ فون کی دفعات کم کھڑے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا اپنا فون ہے یہاں پہ؟ اچھا اب وہ لوگ بتائیں جن کے پاس فون ہے اور بائبل نہیں ہے. ابھی بھی کم ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ایمانداری سے 3-4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے. بائبل آپ کے پاس ہے نہیں ہے یا پھر گھر رہ گئی؟ ہاں کتنے لوگ ہیں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں مگر ان کے پاس بائبل ہے نہیں؟ میرا خیال سب کے پاس ہے. میں درخواست کروں گا بڑی محبت سے کہ آپ پلیز اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کر آیا کریں چرچ میں. ہم کلام خدا میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے. رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور پہلی آیت. 12ویں باب کی پہلی آیت. نوجوان بیٹیوں میں سے جس کسی کو بھی خدا کا روح ابارتا ہے یہاں سامنے آ کر مائک میں اس ایک آیت کی تلاوت کریں. رومیو کے نام پولس رسول کا خط 12واں باب اور پہلی آیت. آمین. کتنے لوگوں تک آواز پہنچی؟ ایک بار پھر سے میں ہم سبوں کی رہنمائی کے لیے، بس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے بدن، جسم، باڈی. اب آپ میں سے کتنے لوگوں کو خدا کے 10 حکم آتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کتنے لوگوں کو آتے ہیں اور کتنے لوگوں کو وہاں سے دیکھ کے آتے ہیں؟ وہاں سے دیکھ کے کتنے لوگوں کو آتے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم چھٹے سے چھٹا، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں ایک آواز ہو کر وہاں سے دیکھ کر پڑھیں. جن کے پاس بائبل ہے وہ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت میں یہ 10 احکام درج ہیں. اور جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ یہاں سامنے دیوار پہ 10 احکام، خدا کے 10 احکام تحریر ہیں. تو ہم چھٹے سے پڑھیں گے بلند آواز کے ساتھ. 1 2 3. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کر. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے 5 کیوں پڑھے ہیں؟ اوپر والے 5 کیوں نہیں پڑھے؟ نیچے والے کا تعلق نہیں، اوپر والوں کا بھی ہمارے ساتھ ہے. مگر جو نیچے والے 5 خدا کے احکام ہیں
ان کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے جسم سے ہے، ہمارے جسم سے ہے، ہماری باڈی سے ہے، ہمارے بدن سے ہے. تو کیوں نہ ہم ایک اور حوالہ نکالیں. امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت. پانچ احکام جو ہم نے پڑھے کہ تو خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا اور اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. ان 5 احکام کا ڈائریکٹلی تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہماری باڈی سے ہے. تو ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی کہ ان 7 چیزوں کا تعلق بھی ہمارے جسم سے. گزرے دنوں میں نے بہت سارے لوگوں سے دعا کے حوالہ سے بات کی، تو زیادہ تر لوگوں نے جواب دیا. جب میں نے پوچھا کہ آپ دن میں کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہم سارا دن دعائیا حالت میں ہوتے ہیں، ہم اپنی روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگر میرا سوال ہے، اگر ہم نے سب کچھ روح میں ہی کرنا ہوتا تو پھر یہ جسم ہمیں خدا نے کیوں دیا؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہے نا کہ ایمان کے بغیر ایمان مردہ ہے، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے جسم سے. تو اگر ہم 24 گھنٹے دعا کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ایلیا سے بڑا ہونا چاہیے، جس کی دعا سے آسمان بند ہو گیا. ہمیں موسیٰ سے بڑے ہونا چاہیے جو 40 دن لگاتار، اور پھر اس کے بعد جب خدا اسے بلاتا تھا. اگر ہم 24 گھنٹے خدا کی حضوری میں ہیں، خدا سے دعا کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں روحانیت اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ یا تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں یا لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جی ہم 24 گھنٹے دعا کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگر روح میں ہی یہ سب کچھ کرتے تو پھر یہ خدا نے ہمیں جسم کیوں دیا؟ کیوں خدا نے ہمیں یہ جسم دیا؟ اردو بائبل میں اس ایک لفظ کے لیے جو لفظ ٹرانسلیٹ ہوئے، ترجمہ ہوا، وہ ہے بدن، بشر، گوشت، جسم، تن، ہندی میں شریر اور انگلش میں فلیش یا پھر باڈی. یہ جسم کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، بدن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے. پرانے عہد نامہ میں خدا کی نظر میں انسان کا جسم بہت اہمیت رکھتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کے جسم کو بنایا. جب آدم کو تخلیق کیا تو زمین کی مٹی سے اسے لیا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. نئے عہد نامہ کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز بیان کیا تو وہاں پر بدن کے حوالہ سے زنا کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو تجھے نکال کر باہر پھینک. اگر تیرا دانا ہاتھ
تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں جسم بہت اہمیت رکھتا ہے، خدا کی نظر میں جسم بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بدن کا چراغ کون ہے؟ آنکھ ہے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور پرانے عہد نامہ میں یہ بات ثابت بھی ہوئی۔ نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا جسم، تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن، تیرا سارا جسم تاریک ہوگا۔ اور وہ روشنی جو تجھ میں ہے اگر وہ تاریکی ہو تو وہ کیسی بڑی تاریکی ہو، وہ اتنی بڑی تاریکی ہوگی کہ انسان کو خدا کی حضوری سے نکلنا پڑا۔ وہ اتنی بڑی تاریکی تھی کہ انسان کامل ہونے کے لیے اپنے طور پر اپنی قوت اور طاقت سے قربانیاں دیتا رہا، شریعت کے احکام کو مانتا رہا، مگر پھر بھی وہ تاریکی دور نہیں ہوئی، کیونکہ بدن کا چراغ کون ہے؟ آنکھ ہے۔ اور یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب میں ہی واضح ہو جاتی ہے۔ جب ابلیس باغ عدن میں ہوا کے پاس آیا اور اسے جب اس نے بہکایا، برگلایا، جھوٹ بولا، تو اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ عورت نے دیکھا، سب سے پہلے اس پھل کو دیکھا، اس درخت کو دیکھا کہ کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، پھر اس نے اس پھل کو لیا اور کھایا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور اگر آنکھ ہی خراب ہو تو ہمارا بدن تاریکی میں ہو۔ وہ تاریکی آدم اور حوا کی زندگی میں ہے، اور وہ خدا کی حضوری سے نکل گئی۔ ابلیس نے انسان کے آگے پہلی آزمائش جو رکھی وہ بھی بدنی تھی، جسمانی تھی، کیونکہ اس کو، حوا کو ابلیس نے کہا کہ یہ پھل کھانے سے تم نہیں مرو گے بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ، اور آنکھ خراب ہوئی اور سارا بدن، سارا جسم تاریک ہو گیا۔ میں نے بہت عرصہ کتاب مقدس میں سے جب یہ الفاظ پڑھے کہ آدم کو خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو میں بہت دیر سے اس بات کو خدا کے حضور رکھے ہوئے تھا کہ خداوند مجھے سمجھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، زمین کیسے آدم کے سبب سے لعنتی ہوئی۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اسے کہاں سے لیا؟ زمین کی مٹی سے لیا، اور جب اس نے نافرمانی کی، اس نے گناہ کیا، تو آدم لعنتی قرار دیا ہے، اور جس زمین سے، جس مٹی سے اسے لیا گیا تھا، اس مٹی کو بھی لعنتی خدا نے کر دیا، کیونکہ وہ اسی میں سے نکلا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی۔ پھر آگے چل کر کے جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قائن زمین کے سبب سے، زمین کی وجہ سے لعنتی ہوا۔ جو گناہ
آدم نے اور ہوا نے کیا، اس گناہ کی تاثیر زمین میں گئی اور اسی زمین نے قائن کو لعنتی بنایا۔ لکھا ہے کہ زمین نے اپنا منہ پسارا کہ تجھ سے تیرے بھائی کا خون لے، پھر اس نے قتل کیا۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کچھ مثالوں پر، کچھ کہانیوں پر غور کریں گے کہ کہاں کہاں جسم نے روح کے خلاف خواہش کی اور کہاں کہاں انسان جسم کی خواہش مان کر گناہ میں گر گیا، نافرمانی میں گر گیا۔ سب سے پہلی مثال آدم اور ہوا کی۔ انہوں نے روح کی مخالفت کی اور جسم کی بات سنی، کیونکہ ہوا نے جب دیکھا تو وہ ساری باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتوں کا تعلق اس کے جسم سے تھا، اس کے بدن سے تھا۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس درخت کو دیکھ کر اسے اچھا لگا، اسے لگا کہ خوش نما ہے، آنکھوں کے لیے، کھانے کے لیے اچھا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب مصر سے نکلی تو بیابان میں وہ خدا پر بڑبڑائے، جسمانی خواہش کے سبب سے، جسم کے سبب سے۔ انہیں بھوک لگی اور انہوں نے کہا ہائے کاش ہمیں خدا مصر میں ہی مار دیتا، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے۔ موسیٰ پر اور خدا پر بڑبڑانے لگے کہ کیا تو ہمیں اس بیابان میں بھوکا مارنے کے لیے لے آیا؟ اور پھر ایک جگہ اور وہ بڑبڑائے پیاس کی سبب سے۔ وہ خدا اور موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ تو بیابان میں ہمیں اس لیے لے آیا کہ ہمارے بچے، ہم، ہمارے چوپائے پیاس کے سبب سے مر جائیں۔ شروع سے ہی انسان جسمانی خواہشوں میں گرتا رہا، جسم کی آزمائشوں میں گرتا رہا۔ سمسون اور دلائلہ کو کون جانتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے اس کہانی کا؟ سمسون جس سے ساری فلسطینی قوم ڈرتی تھی، سب مل کر کے بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتے، ڈرتے تھے۔ وہ شیر کو جبڑے سے پکڑ کر ایسے پھاڑ دیتا تھا جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، مگر جب وہ جسمانی خواہش میں گرا، آپ مجھے بتائیں، ایک لمحہ کے لیے غور کریں، شیر طاقتور تھا یا دلائلہ؟ فلسطین قوم ساری طاقتور تھی یا پھر دلائلہ؟ جسمانی خواہش۔ ایک اور بڑا زبردست خدا کا سورما، چرواہا پھر بادشاہ، وہ شیر اور ریچھ کے ہاتھوں سے اپنے بھیڑ کو اس طرح سے لے آتا تھا جیسے کوئی بکری کے بچے کو مار کے آتا ہے۔ وہ جاتی جولیت کو جس نے ایک ہی پتھر سے مار گرایا، اور وہ جب جسمانی خواہش میں گرا تو نافرمانی، اس سے بہت بڑی غلطی۔ کیا جاتی جولیت طاقتور تھا یا بتسبا؟ کون طاقتور تھا؟ جسمانی خواہش انسان کی کمزوری رہی، اور
جب یہ انسان پر آتی ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ اس آزمائش میں گر جاتا ہے، کب اس پر آزمائش آئی، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ آزمائش کس کی طرف سے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے، جہان کی طرف سے۔ اور جہان کا خدا کون ہے؟ کون ہے جہان کا خدا؟ ابلیس، ابلیس کی طرف سے ہے۔ شروع سے ہی ابلیس انسان کو ٹریپ کرتا رہا ہے، ورگلاتا رہا ہے، گراتا رہا ہے جسمانی خواہشوں میں۔ شروع سے ہی ابلیس جانتا تھا کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہے۔ ابھی بھی آج کے دور میں بھی ہم اکثر جسم کی خواہشوں میں گر جاتے ہیں، مگر شاید ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا یہ جسم کی آزمائش ہے یا پھر کچھ اور۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب پانچواں باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ یہاں جسم کے کام درج ہیں، ان میں سے اگر کہیں بھی آپ کو پتہ چل جائے تو آپ آج کے بعد سمجھ جائیں گے کہ یہ ہم پر جسمانی خواہش کی آزمائش ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو۔ اگر ہم روح میں دعا کر رہے ہیں، اگر 24 گھنٹے ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، اور پھر بھی ان میں سے 1، 2 یا اس سے زیادہ جسم کے کام ہمارے بدن میں ہیں، تو ہم خطرے میں، کیونکہ خدا کا کلام واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ انسان شروع سے ہی جسم کی خواہشوں میں گرتا آیا۔ جسم کے کام جو خدا کی بادشاہی سے ہمیں روکتے ہیں، تو پھر وہ کون ہے، کیا طریقہ ہے جس سے ہم جسم کے کاموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان پر غالب آ سکتے ہیں؟ عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے بدن تیار کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر ہمیں ہر چیز روحانی کرنی ہوتی تو خداوند یسوع مسیح جسم لے کر اس دنیا میں کیوں آئے؟ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو آدم دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا؟ آپ اسے کوئی بتا سکتے ہیں کیسا لگتا ہوگا؟ ہمارے جیسا؟ اگر میں سوچوں تو میں سوچ رہا تھا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا ہوگا تو وہ 30-35 سال کے مرد کی طرح لگتا ہوگا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یا چھوٹا بیبی تھا وہ؟
35-40 سال کے مرد کی طرح وہ لگتا ہو، مگر حقیقت میں وہ 1 دن کا تھا۔ حقیقت میں اس کی عمر 1 دن ہی تھی۔ جب ہوا کو بنایا تو لکھا نہیں کہ بچی کو بنا کر خدا اس کے پاس لایا، لکھا کہ عورت کو بنا کر اس کے پاس لے کر آیا۔ مگر خداوند یسوع مسیح کے لیے جسم تیار کیا گیا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ ہم بیبی جیزس کو بھی دیکھتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو لڑک پن کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، جوان ہوتے ہوئے، اور پھر 33 سال غالباً اس نے زمین پر زندگی گزاری۔ آج ہمیں ان باتوں کو بڑے احتیاط سے، بڑے دھیان سے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ہر وہ کام جو ہم اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں، ہمیں ان کاموں کا ظہور اس جسم میں کرنا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کو دعا کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، کلام سنتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، مگر ہم کہتے ہیں ہم روح میں سن رہے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا، ہمیں کچھ یاد بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم بہت ضروری ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط رومیو کے نام پولس رسول کا خط 8واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیا، مگر اسے گناہ آلودہ جسم کیوں ملا؟ کیونکہ آدم زمین کی مٹی سے لیا گیا، اور آدم نے گناہ کیا، زمین لعنتی ہوئی، آدم لعنتی ہوا، اور آدم سے پیدا ہونے والا ہر ایک شخص، عورت مرد، جو جسم کی حالت میں پیدا ہوا، وہ گناہگار تھا، گناہ آلودہ تھا۔ غلطیوں کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ جس نے گناہ کیا تو کفارہ بھی جسم کو ہی دینا تھا۔ خداوند یسوع مسیح جسم کی حالت میں اس دنیا میں آئے تاکہ ابلیس کے کاموں کو، جسم کے کاموں کو نیست کرے۔ اگر ہمیں سب کچھ روح میں ہی کرنا ہوتا تو پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب 19ویں اور 20ویں آیت میں یہ کیوں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ کچھ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمارا جسم بھی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سب کے پاس فونز ہیں۔ شاید یہاں بیٹھے اگر ہم تلاش کریں تو بہت مشکل سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس فون ہوگا اور اس میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا۔ مشکل سے کوئی 5 لوگ نکلیں گے، ورنہ سب کے پاس فون ہے اور سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور ہم کرنے کچھ جاتے ہیں
مگر یہ فون ہمیں کہیں اور لے جاتا ہے. یہ جانتا ہے کہ ہمارے جسم کی خواہش کیا ہے. یہ جانتا ہے کہ ہم کہاں کہاں کمزور ہیں. ہمارے جسم کی 3 کمزوریاں ہیں، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی 3 ضرورتیں: کھانا، پینا، پہننا، یہ ایک زمرے میں آتا ہے. پھر سونا، اور پھر جسمانی خواہش. ہمارے جسم کے لیے یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہی کمزوریاں ہیں، یہی ضرورتیں. خدا یسوع مسیح جب اس زمین پر جسمانی حالت میں تھے، تو جب یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لے کر جب وہ پانی سے اوپر اٹھا، تو خدا کے روح کو، پاک روح کو کبوتر کی مانند یوحنا نے اس کے اوپر اترتے اور ٹھہرتے دیکھا. اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا خدا پہلے خوش نہیں تھا؟ خدا یسوع مسیح سے ہمیں اس طرح کی پہلے کوئی سٹیٹمنٹ ملتی ہے بائبل میں کہ خدا اپنے بیٹے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دے؟ نہیں ملتی نا، کسی نے نہیں پڑھی. مگر جب وہ جسم کی حالت میں آیا تو خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. کیوں خوش تھا خدا؟ اس لیے کہ جب وہ جسمانی حالت میں ابلیس سے، جب روح سے بیابان میں جنگل میں لے گیا کہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، تو وہ ان ساری جسمانی آزمائشوں پر غالب آیا جس پر آدم اور ہوا غالب نہیں. جب ہوا کے پاس ابلیس یہ آفر لے کر گیا کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو اور اس کے کھانے سے تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تو کسی نے پڑھا ہے بائبل میں لکھا ہو کہ ہوا 40 دن سے بھوکی تھی، پیاسی تھی، تو اس وجہ سے جلدی سے اس نے کھا لیا. ابلیس 100 نہیں 200% شور تھا کہ جب یہی جسمانی آزمائش وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر جائے گا تو یقیناً وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو. 40 دن کے بعد اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ تیرے لیے روٹی بن جائے. انسانی جسم میں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں وہ تو خدا تھا. جی ہاں، وہ کامل خدا تھا، ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کامل انسان بھی تھا. مگر اس نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. میں نے پہلی آزمائش کیا، کمزوری کیا بتائی جسم کی؟ کھانا پینا اور سونا، کھانا پینا اور پہننا. اور دوسری کیا بتائی؟ سونا. خدا یسوع مسیح نیند پر بھی غالب آتے، ہم نہیں آتے، ہے نا؟ مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 35ویں سے 41ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے شاگرد اور وہ طوفان میں گر گئے اور وہ کشتی میں پیچھے گدی پہ سو رہا تھا. ہو سکتا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا ہو کہ مجھے نیند آ رہی ہے تو مجھے گدی دیں، مجھے پلو دیں، مجھے نرم بستر دیں تاکہ میں آرام کر سکوں. اور طوفان آ گیا، ایسا طوفان کہ وہ ڈوبنے لگے اور انہوں نے جا کر خدا یسوع مسیح کو جگایا. ایک دن میں اور پادری صاحب اسی حوالے کو لے کر بات کر رہے تھے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ شاگردوں نے تنزیہ طور پر جگایا ہو
اسی ڈوب رہے ہیں تو تو ستا ہے، تین نیند آئی ہے، ساڑی جانتے بنی ہے. اگر وہاں پہ میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمیں سونے دو، ابھی ٹائم نہیں ہوا اٹھنے کا، میں رات کو لیٹ سویا تھا، میں نہیں آج چرچ جاؤں گا، میں نہیں آج چرچ جاؤں گی، رات ساری لائٹ نے تنگ کیا ہے. مگر خدا یسوع سے نیند پہ غالب آئے، اسی دم وہ اٹھے اور ہوا اور پانی کو ڈانٹا، چھڑکا. جب اس نے رسولوں کو چننا تھا تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے ساری رات دعا میں گزاری. ہمیں تو پرستش میں نیند آ جاتی ہے. اگر ہم اس چرچ میں فل نائٹ پریئر ارینج کریں تو کتنے لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگ پوری رات بیٹھ کے دعا کریں گے خداوند کے حضور؟ ہاں، جسمانی خواہشوں سے، آزمائشوں سے ہمیں نکلنا ہے. جب خداوند یسوع مسیح پکڑوائے جانے کو تھے تو 3 بار پہاڑ پر جا کر دعا کی، اور تینوں بار جب واپس آتے تھے تو شاگرد سو رہے ہوتے. 2 دفعہ کہا انہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. مگر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سو گئے. بار بار جگانے پر بھی سو گئے. وہاں ایک جملہ بڑا زبردست لکھا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور. مزاحمت خلاف ہمیشہ 2 اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، کمزور اور زور آور. زور روح کا جب لگتا ہے تو کمزوری ہم شو کر دیتے ہیں اپنے جسم کی کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمیں نہیں کرنا. اور تیسری میں نے کون سی بتائی تھی؟ کمزوری جسمانی خواہش کی. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 46ویں آیت میں کہا تم میں سے ایسا کون ہے جو میری ذات میں گناہ ثابت کرے؟ کون ہے تم میں سے؟ اس نے باشگاف الفاظوں میں با آواز ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو میری ذات میں گناہ ثابت کرے. کیونکہ عبرانیوں کے خط اس کا 4واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا. کسی ایک بات میں، کسی ایک معاملے میں، سب باتوں میں وہ ہماری طرح آزمایا گیا. وہ تمام جسمانی خواہشیں، جسمانی آزمائشیں جو ہم پر گزرتی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان سب آزمائشوں میں وہ غالب آیا، وہ آزمایا گیا ہماری طرح، اور اس نے ہمیں قوت دی تاکہ ہم بھی جسمانی خواہشوں پر غالب آئیں. کسی کو حوالہ یاد ہے؟ ہم نے حوالہ شروع میں کون سا پڑھا تھا؟ 12واں باب. بس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. کچھ عرصے سے میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں خداوند میری آنکھیں تیرے جلال کے لیے استعمال.
میرے کان تیرے جلال کے لیے استعمال، میرے ہونٹ، میری زبان، میرا گلا، میری چھاتی، میرے سارے باڈی آرگن تیرے جلال کے لیے استعمال۔ یقین کریں، جب سے میں نے اس طرح سے دعا کرنا شروع کی، میں نے بہت برکت پائی، بہت برکت پائی۔ کبھی وقت ملا تو ہم اس سے آگے بھی باتیں کریں گے بدن کو لے کہ کس طرح سے ہم ان آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ میں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ بہت سے شادی شدہ لوگ اس فون کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں جہاں تک نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس ہمیشہ ہماری جسمانی کمزوریوں پر، جسمانی ضرورتوں پر اٹیک کرے گا۔ ہم ایسے بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ ہم سے بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ سوتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو جسمانی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے منہ سے اقرار کیا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ میری روح دعا میں رہتی ہے، میرا دل خدا کے خوف میں رہتا ہے، تو اس کا عمل ہمارے جسم سے ظاہر ہوگا۔ ہمارا جسم ہماری سوچوں کی، ہمارے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہماری سوچ جس طرح کی ہوگی، ہم عملی طور پر بھی ویسے ہی ہوں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا جسم خدا کا مقدس ہے، اور یہ خدا کا مقدس کیسا مقدس ہے کہ اس میں کبھی ہم نے خدا کو بلایا نہیں، کبھی خدا نے اس میں گھر نہیں بنایا، اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ انہی باتوں کے لیے اس نے کہا کہ جب میں اپنی بادشاہی میں آؤں گا تو میں کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی، تم منہ سے ہی صرف منہ سے خداوند کرتے ہو۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ بیماری کی حالت میں بھی اس کے حضور ہوں گے، آپ کمزوری کی حالت میں بھی اس کے حضور ہوں گے، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی میں سو رہا ہوتا ہوں۔ کمزوری میں اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ میں ساری رات نہیں سویا، اور میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، صرف انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو مرنے نہیں دے گا۔ وہ لوگ جو 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کسی نے روزہ رکھا اور اس کی ڈیتھ ہوگی؟ کبھی نہیں۔ کھاتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں۔ زیادہ کھانا بھی جسمانی آزمائش ہے۔ ہم زیادہ کھائیں گے، اپنی باڈی کو ہم تباہ کر لیں گے۔ ہم زیادہ سوئیں گے، ہم تب بھی تباہ کر لیں گے۔ ہم زیادہ جسمانی خواہشوں میں رہیں گے، ہم تب بھی تباہ کر لیں گے۔ اور یہ بائبل ہی نہیں کہتی، یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، یہ آج کی ریسرچ بھی کہتی ہے، آج کا پڑھا لکھا سمجھدار انسان بھی کہتا ہے۔ لوگوں کے ڈائٹ شیڈیول، ایکسرسائز شیڈیول ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی شیڈیول ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، اور آج ہم اپنے ان باڈی آرگنز کے لیے، ان باڈی پارٹس کے لیے دعا مانگیں گے جو اکثر آزمائشوں میں گر جاتے ہیں۔ دعا مانگیں گے اپنے لیے، صرف اپنے لیے،
खुदा से कहेंगे, खुदावंद मेरा सर, मेरा दिमाग, मेरी सोचें, मेरे ख्याल, मेरा सारा न्यूरॉन सिस्टम, मेरा सारा जिस्म, इसमें जितनी भी कैपिलरीज हैं, जितनी भी वेन्स हैं, उनमें जितना भी खून है, खून में जितने भी खुलिये हैं, सब तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। उससे कहेंगे कि खुदावंद मेरे बॉडी ऑर्गन, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा मैदा, मेरी किडनीज तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। उसे कहेंगे कि खुदावंद मेरे हाथ, मेरे कंधे, मेरे बाजू, मेरी कोहनियां तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल, मेरी टांगे, मेरे घुटने, मेरे टखने, मेरे पांव, मेरे तलवे, सब तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल, क्योंकि ये जिस्म तेरा मकदस है। अगर हमने कभी इन बातों को गहराई से नहीं सोचा तो आज वक्त है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। आज जरूरत है कि हम अपने अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर दें जो पाक, जिंदा और खुदा को पसंदीदा हो। यही माकूल इबादत है। अगर चाहते हैं कि हम माकूल इबादत करें, वो इबादत करें जो खुदा चाहता है, तो अपने जिस्म को, अपने बदन को उसके सुपुर्द कर दें। पौलुस कहता है कि मैं अपने जिस्म को मारता, कूटता हूं और काबू में रखता हूं। ये इख्तियार खुदा ने हमें दिया है। हम इस जिस्म को काबू कर सकते हैं। हम इसकी सारी ख्वाहिशों पर गालिब आ सकते हैं। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। ईमान से मांगिए उससे, वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो आज चाहता है कि हम अपनी उन रवशों में भी पाक हो जिसको हमने कभी किसी से बयान नहीं किया, कभी किसी के आगे नहीं रखा, कभी किसी को दिखाया नहीं। वो चाहता है कि हमारी इनर सेल्फ पाक हो जाए ताकि वो इसमें सुकूनत करे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो पाक मकानों में सुकूनत करता है। वो नूर है और उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं। हमने सीखा कि हमारे बदन का चिराग आंख है, और आजकल के दौर में आंखों के गुनाह बहुत सारा है। लोग आंखों से बदी करते हैं, रियाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से, बुरी सोच से, इरादे से किसी को देखा तो वो अपने दिल में बदी कर चुका। पाक बने इसलिए कि हमारा बुलाने वाला पाक। जब तक पाकीज़गी हमारे अंदर नहीं आएगी, हम रूहानी तौर पर बढ़ नहीं सकते, हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते, हमारी रूहानी ग्रोथ रुक जाएगी। आज हम में से बतेरे हैं जिन्हें अरसा हुआ खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किए हुए, अरसा हुआ पानी का बपतिस्मा लिए हुए, मगर रूहानी तौर पर वो अभी भी बच्चे हैं। उसके पाक कलाम में लिखा है कि तू ना सर्द है और ना गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है, और बहुत जल्द मैं तुझे अपने मुंह से बाहर फेंकने को। आखिर ज़माना है, वक्त थोड़ा है। छोड़ दे ये सोचना कि कल से कर लेंगे, छोड़ दे ये सोचना कि अगले महीने से कर लेंगे, छोड़ दे ये सोचना कि अगले साल से कर लेंगे। आज अभी इसी वक्त इरादा करें, डिसीजन ले लें
اس سے مانگ لیں, اقرار کر لیں, معافی مانگ لیں. وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے گلے لپٹ جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی قربت میں رہیں. پریز گاڈ. باپ آسمانی یسوع کے نام سے ہمارے بدنوں کو پاک کر دے, پاک روح کی قوت اور قدرت سے ہمیں پاک کر, ہم میں تو رہ, ہم میں سکونت کر. ہمارا جسم تیرا مقدس بنے. تیرے منہ کی باتوں کو ہم لیتے ہیں. تو نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. باپ آسمانی ہماری کمی کمزوریوں کو, خطاؤں کو, لاپرواہیوں کو, گناہوں کو, بدکاریوں کو تو ہم سے یسوع مسیح کے نام سے دور کر دے. تیرا شکر, تیری تعریف یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں, آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت کی برکت. خدا کے زندہ کلام کے لیے, خدا کے بندہ کے لیے پھر تالی بجائیں گے. اور اپنے سروں کو جھکائیں گے, ہم دعا مانگیں گے. تو میں درخواست کروں گا بھائی جویز سونا سے کہ اس دعا میں رہنمائی کریں. آج جو بیج بویا گیا ہے زندگیوں میں, تاکہ ہم پھل لا کر 100 کا 100 گنا پھل لائیں. خدا کے بندہ کے لیے برکت چاہیں اور اس پر خدا اپنے مکاشفہ عطا کرے تاکہ وہ بہتوں کے لیے باعث برکت ہے.